سورج طلوع ہوتے ہی فضل اپنے بیٹے احمد کے ساتھ جھونپڑی سے نکلا۔ فضل ایک مچھیرا تھا۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے، لیکن وہ دونوں موسم کو نظر انداز کرتے ہوئے ساحل کی طرف چلے جا رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر فضل اپنی کشتی میں بیٹھ کر مچھلیوں کے شکار کی تیاری کرنے لگا اور احمد ساحل کے دوسری طرف سیپیاں جمع کرنے میں مصروف ہو گیا۔ احمد اپنے باپ کی واپسی تک سیپیاں جمع کرتا یا پھر کھیلتا رہتا تھا۔ ایسا کرنا اس کو اچھا لگتا تھا، کیونکہ وہ ابھی چھوٹا تھا اور اپنے باپ کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی وہ ساحل سے تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنی جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ ایسے میں اس کا پاؤں ایک نرم اور سفید جھاگ کی طرح کی چیز پر پڑا۔ وہ گھبرا گیا۔ پھر جب اس نے قریب آ کر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ یہ ایک خوبصورت اور چھوٹا سا انسان نما جانور تھا، جس کے بازو کی طرف دو سنہری پر تھے۔ شاید اسے سمندر میں اٹھنے والی اونچی لہروں نے کنارے پر پھینک دیا تھا۔ وہ بے ہوش تھا۔ احمد نے اس کو اٹھایا اور اپنی جھونپڑی میں لے آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ سمندری جانور زخمی تھا۔ احمد نے اس کو دوا لگائی اور پھر بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگا تاکہ اسے دوبارہ سمندر میں چھوڑ آئے۔ اتنے میں سمندری جانور کو ہوش آ گیا تھا۔ اب وہ پہلے کی نسبت بہتر محسوس کر رہا تھا۔ وہ ہمدردی کی طلبگار نظروں سے احمد کو دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ احمد کے ساتھ کھیلنے لگا۔ شام کو ایک آدمی احمد سے اس کے باپ کا پوچھنے وہاں آ گیا۔ اس نے سمندری جانور کو دیکھ لیا اور جا کر بادشاہ کو خبر دے دی۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو روانہ کر دیا کہ اس سمندری جانور کو لے کر آؤ۔ چنانچہ سپاہی گئے اور انہوں نے سمندری خوبصورت جانور کو احمد سے چھین لیا۔ احمد بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ سمندری جانور کے ماں باپ اپنے بچے کا انتظار کر رہے ہوں گے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ سپاہیوں نے سمندری جانور کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے اس خوبصورت جانور کو ایک مصنوعی جھیل میں چھوڑ دیا اور اس کی حفاظت کے لیے پہرے دار بٹھا دیے۔ سمندری جانور وہاں خوش نہ تھا۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ احمد بھی ہر وقت اس کے لیے پریشان رہتا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ بادشاہ سے بات کرے، لیکن بادشاہ نے ان کی کوئی بات نہ سنی۔ احمد سمندری جانور کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، مگر وہ بے بس تھا۔ چند ہی دنوں کے بعد سمندر میں چھوٹے چھوٹے طوفان آنے شروع ہو گئے، جن کی وجہ سے مچھیروں کا بستی سے نکلنا مشکل ہو گیا اور وہ بھوک پیاس کا شکار ہو گئے۔ بادشاہ نے شاہی نجومی کو بلا کر اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ اصل میں یہ سب اسی سمندری جانور کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو کہ سمندری راجا کا اکلوتی اولاد ہے اور اسے نہ لوٹانے پر ایک بہت بڑا طوفان برپا کر دے گا۔ یہ سن کر بادشاہ فکر مند ہو گیا۔ بستی کے تمام افراد بادشاہ کے سامنے جمع ہو گئے اور سبھی پریشانی کے عالم میں بادشاہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے لوگوں کی پریشانی کا عالم دیکھ کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ سمندری شہزادے کو واپس سمندر پر چھوڑ آئیں۔ بستی کے لوگ پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ احمد اپنے باپ کیا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے خوبصورت سمندری شہزادے کو آزاد کر دیا۔ آہستہ آہستہ بستی کے سبھی لوگ اپنی اپنی جھونپڑیوں میں چلے گئے۔ اب احمد وہاں اکیلا کھڑا تھا۔ اس کو یقین تھا کہ اس کا پیارا دوست سمندری شہزادہ اس سے ملنے ضرور آئے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ تھوڑی دیر بعد سمندری شہزادہ اپنے باپ کے ہمراہ وہاں آ گیا۔ خوبصورت سمندری شہزادہ احمد کے ارد گرد خوشی سے گھومنے لگا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر سمندری راجا بہت خوش ہوا اور اس نے دونوں کو روزانہ مل کر کھیلنے کی اجازت دے دی۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اسٹوری اچھی لگی ہے تو اسٹوری کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔